وہ شاعر بھی تھا، وہ رئیس بھی تھا، وہ اسلام کا سب سے زہریلا دشمن بھی تھا۔ نام ہے کعب بن اشرف، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا رہا، قریش کو جنگ پر اکساتا رہا اور مدینے کے اندر فساد کی آگ لگاتا رہا۔ بالآخر وہ دن آ گیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو کعب بن اشرف سے نمٹے؟ کعب بن اشرف یہودیوں میں سے وہ شخص تھا جسے اسلام اور اہل اسلام سے شدید دشمنی تھی۔ وہ نہ صرف شاعر تھا، کعب بن اشرف یہودیوں میں سے وہ شخص تھا جسے اسلام اور اہل اسلام سے شدید دشمنی تھی۔ وہ نہ صرف شاعر تھا بلکہ رئیس بھی تھا۔ مدینے کے جنوب میں اس کا مضبوط قلعہ تھا اور بدر کی شکست پر وہ باقاعدہ مکہ پہنچا اور قریش کو دوبارہ جنگ پر آمادہ کرنے لگا۔ وہ کہتا پھرتا تھا کہ قریش محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے بہتر ہے۔ یہی وہ گستاخ جملہ عوام میں پھیلاتا رہا جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا کہ یہ لوگ کافروں کو مومنوں سے بہتر کہتے ہیں۔ مدینہ واپس آ کر اس نے گندے اشعار کہے، صحابہ کی عورتوں کو نشانہ بنایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بکواس اور ہجو کرتا رہا۔ یہ فتنہ اب حد سے بڑھ چکا تھا۔ بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو کعب بن اشرف سے نمٹے؟ محمد بن مسلمہ، عبادہ بن بشر، ابو نائلہ، حارث بن اوس اور ابو عبس رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کھڑے ہو گئے۔ محمد مسلمہ نے حکمت عملی کے تحت اجازت چاہی کہ ویسے جملے کہیں گے جن سے وہ پھنس سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی۔ محمد بن مسلمہ کعب کے پاس گئے اور شکایت کی کہ نبی علیہ السلام نے صدقہ مانگ لیا ہے، ہم پریشان ہو گئے ہیں۔ کعب نے طنزاً کہا، اب اور بھی تنگ ہو گئے۔ پھر اس نے رہن مانگا، کہا اپنی عورتیں دو، پھر کہا بیٹے دو، آخر کار طے پایا کہ ہتھیار رہن رکھے جائیں گے۔ اسی دوران ابو نائلہ بھی گئے، دکھ کا اظہار کیا، شکایتیں کی اور بتایا کہ دوسرے ساتھی بھی آنے والے ہیں، اور یوں کعب بن اشرف مکمل طور پر مطمئن ہو گیا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ خود تاریخ کے ایک بھیانک موڑ پر کھڑا ہوا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے، جو مسلمانوں کے محبوب نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو بیان کرے، جو اللہ رب العزت کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بکواس کرے، جو صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے لیڈر اس کو برا بھلا کہے، جو صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین جن کے لیے اپنی جان دینے تک سے دریغ نہیں کرتے، ان کے بارے میں نازیبا الفاظ کہے۔ بھلا صحابہ اس چیز کو کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ اور پھر یہ چاروں کے چاروں صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کس طرح سے اس کے پاس داخل ہوئے؟